عقلمند بادشاہ۔ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب بادشاہ کا 1 سال حکومت کا مکمل ہو جاتا تو اسے مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا، اس موقع جہاں پر وہ اپنی بقیہ بادشاہ کو زندگی بہتر گزارتا۔ لباس پہنایا جاتا اور پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگ اسے آخری بار خیر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک لمحے ہوتے اور پھر بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے جزیرے پر چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ لوگ اس نوجوان شخص کو اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا۔ لوگوں کے اصرار کرنے پر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہت کے تمام اصول سمجھا دیے، یہ بھی بتایا کہ 1 سال بعد وہ ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ جزیرہ مکمل طور پر ایک جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا اندر گیا تو وہاں اسے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مزدوروں کو اکٹھا کیا، ان سب کو جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا اس جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی بھی کرتا۔ تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور سب فالتو درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں اور اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور بھی جزیرے پر منتقل کرتا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جزیرے پر ایک شاندار گھر تعمیر کریں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس پہنتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ بالآخر بادشاہت کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا، ہاتھی پر بٹھایا تاکہ رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اس موقع پر تمام بادشاہ روتے ہیں لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیامگاہ میں تبدیل کیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت آرام و سکون سے گزار سکوں گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو کیسی کہانیاں پسند ہیں کامنٹ میں بتائیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔